أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رمضان ہمارا ایمان میں. اپنے مہمانوں سے ملاقات سے پہلے میں آج کا ٹاپک آپ کو جلدی سے بتا دینا چاہتی ہوں تاکہ اگر اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں. اور میرے خیال میں یہ ہمارے عوام الناس کے دل کا ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے جو ہم چھیڑنے جا رہے ہیں رمضان المبارک میں. تو خاص طور پہ جب آپ کا بہت ہی دل چاہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اور آپ کو کہا بھی گیا ہے کہ زکوٰۃ کی شکل میں آپ نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے، آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اس وقت خاص طور پہ آپ کے ذہن میں ایسی چیزیں آتی ہیں. پاکستانی قوم کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے دل والے لوگ موجود ہیں. فلینتھراپی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کا نام سر فہرست آتا ہے. یہاں پر لوگ بہت زیادہ دینے والے ہیں، دل کھول کے دینے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، اور اس کی ایگزامپل آپ ہر دوسرے معاملے میں دیکھ لیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ آیا ہے، آپ سب کو پتا ہے، این جی اوز کا، بہت عرصے سے ہے، بلکہ عیدی صاحب کی اگر ہم بات کریں تو بہت ہی عرصے سے ہے. مگر ان این جی اوز کو جس طرح ہمارے معاشرے میں تبدیلیاں آتی گئیں، ان کے نام میں، ان کے کردار میں بھی تبدیلیاں آتی گئیں. آج ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہمیشہ کی طرح. السلام علیکم شہری. وعلیکم السلام. اور بہت سے ان کے پروگرامز اور ان کی چیزیں اس طرح کی ہوئیں کہ ان کو بھی موقع ملا ہوگا یقیناً این جی اوز کے حوالے سے ریسرچ کرنے کا، جاننے کا، پڑھنے کا یا بات کرنے کا. تو آج ہم اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جی بہت اچھا کام ہو رہا ہے جس کے لیے مجھے، آپ کو اور کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ این جی او کی آڑ میں بہت سے ایسے بھی بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کام ہو رہے ہیں جو اخلاقیات کے اگینسٹ ہیں،
جو کہ آپ کے معاشرے کے اگینسٹ ہیں, جو کہ جن لوگوں کی مدد کی مد میں آپ پیسے حاصل کر رہے ہیں ان کے بھی اگینسٹ ہیں. تو آج ہم این جی اوز کا اوور آل رول, یا یہ جو آپ سماجی خدمت کر رہے ہیں, یا میں آپ کو یہ اس کا جو ایک فریز ہے وہ بتا دیتی ہوں, پاکستان میں فلاحی اداروں کا کردار صحیح ہے یا غلط, کس طرح سے ہے, آپ نے کس کو کیسے دیکھا, آپ کا کوئی ایکسپیرینس رہا ہوگا تو آپ ہم سے ضرور شیئر کریں, اور شہری آپ کا بھی یقیناً ایکسپیرینس رہا ہوگا. بالکل, آج جیسے بات ہو رہی ہے فلاحی اداروں کے حوالے سے, سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے ناظرین اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا جو میرے ذہن میں تھی, کہ عیدی صاحب کے لیے صحت کی ایک یہ اپیل ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے, کیونکہ ایک بہت بڑا نام ہے وہ اور ان کی بہت ضرورت ہے. اب آتے ہیں کہ این جی اوز کے کردار کا اس وقت میں کیا یہاں پہ ہم رول دیکھ رہے ہیں. تو نو ڈاؤٹ کچھ این جی اوز بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن کچھ کالی بھیڑوں نے اسے ایک بزنس بنا لیا کہ کچھ نہیں ہے تو این جی او کھول لو, کچھ نہیں ہے ہم این جی او کھول لیں. ہم نے کافی اس پہ پروگرامز بھی کیے ہیں, کافی این جی اوز کو بھی ہم نے ٹارگٹ کیا, بہت سی تو این جی اوز رجسٹرڈ ہی نہیں تھیں, لیکن اس میں عوام کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے, اور اسپیشلی رمضان المبارک کی جہاں پہ بات آتی ہے, کہ ہم عطیہ کرنا چاہتے ہیں, زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, خیرات دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم اس کے لیے محنت نہیں کرتے. آپ کو ثواب زیادہ تب ملے گا جب آپ تھوڑی محنت کریں. مجھ سے آپ نے پیسے مانگے, میں نے دے دی اور یہ سوچا کہ میں اللہ کے نزدیک راضی ہو گیا. زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ خود تھوڑی تحقیق کریں. آپ کے پاس کوئی بھی آتا ہے این جی او کی پرچی لے کے, جی ہمارا ادارہ ہے, تو اس پر آپ پیسے دے دیتے ہیں. اس پہ ہم تھوڑا آگے بات کریں گے. اور ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے, مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی محسن الزماں صاحب, بہت اچھے طریقے سے ہماری آگاہی اور رہنمائی کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم. آج کے ٹاپک پہ ہم ضرور مفتی صاحب سے, میرے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کا فلاحی کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, مگر ان کا اپنا سورس آف انکم کیا ہے؟ کیا وہ کوئی بزنس کر رہے ہیں, کیا وہ کوئی نوکری کر رہے ہیں؟ وہ بے شک یہاں بھی ٹائم دے رہے ہیں, بے شک ان کی سیلری یا جو کچھ بھی ان کو یہاں سے انکم آتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آگے بات کریں گے, لیکن کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کچھ اور کر ہی نہیں رہے ہیں زندگی میں, ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ فلاحی کام کرنا ہے. یہ صحیح ہے غلط یہ میں نہیں ابھی کہہ رہی ہوں, وہ مفتی صاحب ہمیں بتائیں گے, لیکن اس کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے نعت خواں یہاں پر موجود ہیں, وسیم عباس صاحب, آئیے ان سے نعت سنتے ہیں. میں تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے, ازل سے کھا رہا ہے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ, میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ. میری نسلوں کو بھی میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ہیں شہر علم خود آقا علی ہیں اس کا دروازہ, ہیں شہر علم خود آقا علی ہیں اس کا دروازہ. تو دروازے سے آ
تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، بڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، کھلاتا ہے مجھے کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ سبحان اللہ۔ اور رمضان ہمارا ایمان میں آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان میں فلاحی اداروں کا کردار صحیح یا غلط، یا آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ہے آپ اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہوں تو بالکل آپ ہمیں کال کر کے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ وقت ہوا ہے ہمارے شیف کے پاس جانے کا، اور آج بھی وہ آپ کی پسند کا شاید کچھ نہیں بنا رہی ہیں یا بنا رہی ہیں، یہ چل کے معلوم کرتے ہیں۔ آئیے کچن میں۔ السلام علیکم شیف رضا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت اچھے موڈ میں آج تو۔ ہاں جی۔ ہاں کوئی اچھی بات ہوئی ہے؟ روزہ اچھے سے کھلا ہے، امی نے بڑی اچھی چیزیں بنائی تھیں۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا تو آج بن کیا رہا ہے؟ ان کو دیکھ کے آپ بہت مسکرائیں، یہ ڈس اپوائنٹ ہونے والے ٹائم پہ یہ آئے تھے جب میں پریپریشن کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم کیا بنا رہی ہو، تو میں نے ان کو بتایا تو کہتے ہیں یہ اورنج جوس کیوں لائی ہو، تو میں نے کہا یہ ڈلے گا چکن میں، تو کہہ رہے ہیں کیسے گندے کھانے بنا رہی ہو۔ اورنج جوس کچن اس میں چکن میں کہاں ڈلتا ہے؟ مطلب میں نے نہیں سنا آج تک، اس وجہ سے میں بڑا سرپرائز تھا کہ کیا بنا یہ جاپنیز فوڈ ہے لیکن پاکستان میں، مگر یہ کوئی بھی آپ کا کامنٹ ہے نا وہ ذرا دیکھ سوچ کے دیا کریں، بالکل یہ آن ایئر چلے جاتے ہیں، یہ آن ایئر چلے جاتے ہیں سارے کامنٹ سب کے۔ ہاں اچھا تو یہ چکن تریاکی بن رہی ہے؟ چکن تریاکی، ہاں لیکن یہ اچھی ہوتی ہے۔ اچھا میں نے اورنج جوس فرسٹ ٹائم دیکھا تو میں نے کوسچن کر لیا، بولا کہ تم عجیب، لیکن یہ بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی رضا کہ اورنج جوس اس میں ڈال رہے ہیں، کیا ریسیپی ہے؟ یہ بیسیکلی اس کی ایک ساس بنتی ہے، سویٹ ٹینگی سی ساس ہوتی ہے جو کہ تریاکی ساس بولتے ہیں۔ ویسے تو بوٹل میں بنی بنائی آتی ہے، لیکن میں گھر میں جو آسانی سے بننے والی ساس ہے وہ بتا رہی ہوں۔ اوکے تو اس کے لیے ہمیں اورنج جوس چاہیے، رائٹ، ٹھیک ہے، ہنی ہو گیا سویٹنس کے لیے، بٹر ڈلتا ہے اس میں، ونیگر اور سویا ساس اور وورچسٹر شائر ساس دونوں جو بوٹل میں آتے ہیں، جنجر گارلک پیسٹ، وائٹ پیپر، بلیک پیپر، سالٹ اور سیسمی سیڈز جو تل ہوتے ہیں آپ کے۔ طریقہ کیا ہے اس کو میرینیٹ کرنا ہے؟ بس یہ ہے، نہیں میرینیٹ نہیں کرنا اس کو، ہمیں چکن ڈال کے جیسے نارملی ہم سوٹے کریں گے، اس کے اندر جنجر اینڈ گارلک پیسٹ ڈلے گا، اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر یہ ساری سیزننگز ڈالوں گی جو بھی ہیں، اور یہ سیسمی جتنے مسالہ جات ہیں وہ تو آپ ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی لال مرچ ہے نہیں، یہ سب سے آسان فارمولا ہے، اور باقی آپ اس میں ساسز ڈالیں گی؟ جی ساسز ڈال کے، سالٹ کو میں کم رکھوں گی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بھی ہوتا ہے، چیزوں میں سالٹ ہے، میرے پاس جو بٹر ہے وہ بھی سالٹڈ ہے، تو میک شیور کہ آپ کے پاس انسالٹڈ بٹر ہو تو وہ بہتر رہے گا، اور باقی جو ہے۔ لیکن بٹر آپ اینڈ میں ڈالیں گی یا شروع میں؟ نہیں میں ساتھ ہی ڈال دوں گی، اینڈ میں شروع میں ہی، کیونکہ اس کی ساس بنے گی تو بس وہ ساتھ ہی چکن بھی پکے گا اور ساس بھی بنے گی۔ آج تو وہ شہری کو لگ رہا تھا کوئی نہاری ہوگی، نہاری میں نے رکھی ہے آگے آگے کے لیے رکھی ہے، لیکن یہ بھی چلے جی اتنا تو ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا دیسی فوڈ کی طرف آئی، میں اورنج جوس دے کے تھوڑا سرپرائز ہو گیا۔ اورنج جوس کب ڈلے گا؟ یہ بھی اسی وقت ہی پکتے ہوئے ہی ڈلے گا جب یہ ساری چیزیں
सीजनिंग्स के साथ ही ये डलेगा। चलें, अगर हमें बीच में मौका मिला तो हम आ जाएंगे ताकि बीच में जो प्रिपरेशन हो रही हो वो एक दफा दिखा दें। जरूर। और साथ में इसके बॉइल्ड राइस होंगे। बॉइल्ड राइस होंगे, हाँ जी। ओके, और आज कोई ड्रिंक नहीं है? ड्रिंक है, याद रह क्या आता है? जिंजर लेमनेड होगा। अच्छा, जिंजर लेमनेड में, हाँ, जिंजर क्रश करके डालूंगी। ओके। बहुत एक अर्दी सा फ्लेवर आता है तो काफी अच्छा होगा वो। चले, वो हम जरूर फिर ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। और आज हमारे साथ जो कव्वाल ग्रुप हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अरमान अली एंड इमरान अली, सन ऑफ असलम जानी सूफी ब्रदर्स, हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ओवर टू यू। मोहलत नहीं तो क्या होगा। हर रोज यूं ही टालते हो कल पे नमाज, कल रोज़े क़यामत होगी तो क्या होगा। नसीब अपना जगाओ, चलो नमाज पढ़ो। नसीब अपना जगाओ, चलो नमाज पढ़ो। नसीब अपना जगाओ, नसीब अपना जगाओ, चलो नमाज पढ़ो। नसीब अपना जगाओ, चलो नमाज पढ़ो। खुदा से दिल को लगाओ, चलो नमाज पढ़ो। खुदा से दिल को लगाओ। नमाज छोड़ दी तुमने तो समझो दीन गया। नमाज छोड़ दी तुमने तो समझो दीन गया। एक वाकया पेश कर रहा हूँ नमाज का, समझो। शहर से दूर एक गांव में मुस्कुराती हुई फिजाओं में एक लड़की गरीब रहती थी। वालदा उसकी उससे कहती थी, बड़ी मेहनत से तुझको पाला है, तू मेरी आंख का उजाला है। ब्याह तेरा रचाऊंगी एक दिन, तुझको दुल्हन बनाऊंगी एक दिल, तुझको कुरान जहेज में दूंगी, तुझको ईमान जहेज में दूंगी। कि नाम औरत का जगमगा देना, औरत का जगमगा दे मेरी बेटी, नाम औरत का जगमगा देना, फातिमा की तरह निभा देना। इस तरफ माँ की तो ये ख्वाहिश थी, इस तरफ माँ की तो एक ख्वाहिश थी। और मौलाना साहब तवज्जो चाहूंगा, जो वालिद साहब नमाजों से गाफिल हो जाता है उसकी क्या हसरत थी। तवज्जो, इस तरफ माँ की तो ये ख्वाहिश थी, है और वालिद के दिल में
हसरत थी। कम नजर बद मिसाल नाकारा, ये लालची सूदखोर आवारा, लालची सूदखोर आवारा, हम मुंह से गाली निकाल देता था और बादशाही की टाल देता था। ये मुंह बना कर बड़ी रवन्नक से, यही कहता था अपनी औरत से, ये मेरे उम्र भर की मेहनत है, मेरी बेटी ही मेरी दौलत है, मैं इसे दाव पर लगाऊंगा, अपनी तकदीर आजमाऊंगा, ये तोल कर बाल बाल बेचूंगा, और काम आया तो माल बेचूंगा। सुन के वालिद की अपने बदगोही, वालिद की अपने बदगोही, बेटी अपने नसीब को रोई, बेटी अपने नसीब को रोई, खिड़कियां बंद करके कमरे में, करके कमरे में गिर के कहने लगी वो सजदे में, बचाओ दीन बचाओ चलो काम करो। और ये अल्लाह ताला ने इंसान को एक नेमत दी है, वो क्या है? नमाज सिलसिलाओ वस्ले बंदे मौला है, नमाज सिलसिला वस्ले बंदे मौला है, चलो नमाज पढ़ाओ चलो नमाज पढ़ो, चलो नमाज पढ़ाओ। ये अल्लाह जैसे हुसैन ने पढ़ी नमाज़ें तू भी ऐसी नमाज़ें पढ़, जैसा हुसैन ने सजदा किया है तू भी ऐसा सजदा कर। अल्लाह अकबर अल्लाह। नमाजियों को अता होती है जन्नत की नवी, नमाजियों को अता होती है जन्नत की नवी, खुदा से रहमत पाओ चलो नमाज पढ़ो, खुदा से रहमत पाओ। अल्लाह अकबर सारे गा बाबा मारेगा मारेगा, सारे गा रे गा मा गा मा बा मा बा दा बा दा नी दा 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 दा, सारे गा मा गा मा दा नी दा दा दा, सारे गा मा गा मा दा नी दा दा दा, सारे गा मा गा मा दा नी दा 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 दा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नमाज छोड़ दी तुमने तो समझो दीन गया, समझो नमाज छोड़ दी तुमने तो समझो दीन गया। किस तरह? सुनता है खुदा हर दिल की सदा, मायूस न हो मायूस न हो, तू आगे तो बढ़ दामन फैला, मायूस न हो बचाओ दीन बचाओ चलो नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और नमाज पढ़ो पे जितना इन्होंने फोकस किया, मुफ्ती साहब हमारा टॉपिक तो कुछ और है, लेकिन जब इतनी कव्वाली में नमाज की बात हुई हो तो मेरे ख्याल में अगर चंद अल्फाज आप भी उस हवाले से बयान करें तो बहुत अच्छा होगा। फरमाते हैं अस्सलातु मिराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है।
معراج کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے، اور معراج رسول اللہ کو جو ہوئی تو اللہ کا دیدار نصیب ہوا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں امتیوں کے لیے کہ اگر میں دیدار سے شرف بخشا گیا ہوں تو میری امت کیوں محروم ہو جائے، تو حضور نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو تم اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ، بے شک نماز بچاتی ہے برائی اور بے حیائی سے، تو نماز وہ فضیلت رکھتی ہے، وہ مقام رکھتی ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے گھر کے باہر نہر بہہ رہی ہو اور وہ 5 وقت اس میں غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے جسم پر تو کوئی میل نہیں رہے گا، فرمایا اسی طرح جو 5 وقت نماز پڑھتا ہوگا اس کے کوئی گناہ بھی نہیں رہتے ہیں۔ تو بڑے فضائل ہیں نماز کے، بڑے مرتبے ہیں نماز کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اللہ کے دین پر اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور یہ جو بات ہے نا ہمیشہ سے جب ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، مجھے اس کا مفہوم ایسے کبھی سمجھ آیا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہوتے ہیں نا اور آپ نے کوئی غلط کام کیا یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو نماز میں وہ بھی یاد آتی ہے یا نماز سے پہلے یاد آتی ہے کہ اب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور یہ چیز میں نے کر دی ہے، تو وہ ایک شرمندگی آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ بالکل بالکل، صحابہ کرام جب اللہ کے دربار میں جا رہے ہوتے تھے نا، مولا علی فرماتے ہیں کے بارے میں آتا ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں آتے تو آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، تو بات یہ ہے کہ وہ کس کے دربار میں جا رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ مومن عبادت کیسے کرے، ان تعبد اللہ کانک ترا، جب ایک مومن مسلمان عبادت ایسے کرے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، تو معلوم کیا چلتا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے اور اللہ وہ ہے جو رب کائنات ہے، تو صحابہ کرام ڈرتے تھے، تو اسی وجہ سے نماز بچاتی ہے، یعنی نماز راستہ دکھاتی ہے اللہ کے دین کا، بھلائی کا۔ بالکل۔ اور آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے پاکستان میں فلاحی اداروں کے حوالے سے صحیح کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، آپ کیسا ان کو سمجھتے ہیں؟ ہم سب کو غلط نہیں کہہ رہے، ہم سب کو صحیح نہیں کہہ رہے، لیکن جو ایکچولی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں وہ شہری بیان کریں گے، کچھ ان کے ایکسپیرینسز ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے، اور مفتی صاحب فلاحی کا کام کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے ہمارے دین میں، اور اگر آپ فلاحی کے کام کی آڑ میں اپنے بہت سارے معاملات صحیح کر رہے ہیں، سیدھے کر رہے ہیں، یا اس پیسے کو کہیں یوٹیلائز کر رہے ہیں یا اس کا کسی اور جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اس کا کیا اس کے لیے کیا بیان فرمایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ، السخی قریب من الجنت، السخی قریب من الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما آخر البخیل قریب من النار بعید من اللہ بعید من الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے، جو سخاوت کرتا ہے، جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور عوام الناس کے دلوں میں بھی ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ جنت سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھی دور ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بات تو ثابت ہوئی کہ سخاوت کرنا یہ بڑے یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو ایک بات کہی نا کہ بہت سے لوگ این جی او بنا کر یا اللہ تعالیٰ ایک ٹرسٹ بنا کر اور فلاحی ادارہ بنا کر یا بیت المال جسے آپ کہہ لیں کہ صحابہ کرام کے دور میں بیت المال ہوا کرتا تھا، اس میں غریبوں مسکینوں کی مدد ہوا کرتی تھی۔ آئیے ہم صحابہ کرام کے دور میں چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا حکم ہے کہ اگر دور خلافت ہو اور خلافت کے دور میں خلافت میں جو خلیفہ ہے اس کے گھر میں سے کسی کو اگر مقام و حیثیت مل جائے تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے، آپ کی بیٹی بی بی زینب زیادہ بڑی نہیں چھوٹی ہیں، آپ بازار میں نکلتی ہیں تو ایک گورنر ساتھ ہے، ایک موتیوں کا ہار پسند آ جاتا ہے تو گورنر بیت المال سے کچھ مال خرید کر آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ جب ہار پہن کر آپ اپنے والد محترم کے پاس جاتی ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں کہ نہ تیرا باپ اتنا مالدار ہے کہ تجھے یہ مال خرید کے دے، یہ مال کس نے تجھے دیا؟ تو کہا کہ گورنر میرے ساتھ تھے، مجھے یہ ہار پسند آیا تو انہوں نے بیت المال سے وہ مال خرید کے دے دیا۔ فرمایا یہ بیت المال خلیفہ کا نہیں، علی کا نہیں، نہ تیرے باپ کا ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جو اس کے حقدار ہیں، تو تم کیا کرو واپس یہ مال، یہ موتی کا ہار تم بیت المال میں جمع کرا کے آؤ۔ تو یہ کردار تھا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ مثال دوں کہ اگر آپ نے کوئی این جی او بنا لیا ہے، آپ کھا بھی اسی سے رہے ہیں، پی بھی اسی سے رہے ہیں، مال بھی اسی سے خرچ کر رہے ہیں، حکم تو شرعی فقہ یہ کہتی ہے کہ مثال کے طور پہ
آپ نے دیکھا اکثر کھانے بانٹنے کے لوگوں نے ادارے بنائے جی جی بالکل. اب اگر کوئی کھانے بانٹنے والا ان کے ساتھ کھاتا ہے تو اس کا کس طریقے سے کھانا ہوگا. مثال کے طور پر کوئی کھانا چاہے گا نا, اب اس نے وہ چیز خیرات کر دیے, تو خیرات جب کر دی تو وہ خیرات میں سے کچھ نہیں لے سکتا, بلکہ جو کھانا بنایا ہے نا پہلے خیرات کرنے سے پہلے وہ لے اور پھر ان لوگوں سے اجازت لے جن کو غریبوں کے ساتھ یہ دوبارہ سمجھائیے گا کیونکہ یہ بات آگے بریک بھی آ گیا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ یہ بات آپ دوبارہ سمجھا دیں کہ جو لوگ دسترخوان لگا رہے ہیں یا کھانا کھلا رہے ہیں یا کہتے ہیں آپ دوپہر کا یا رات کا کھانا مفت ملتا ہے اور خود ان کے ساتھ کھاتے ہیں, ان کے لیے آپ ایک پرنسپل بتا رہے ہیں, تو اسے ضرور واضح کر دیجئے گا اس بریک کے بعد. جو آیا ہے رمضان ہمارا, جو آیا ہے رمضان ہمارا. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے سارم برنی صاحب سے, جن کا تعلق آپ سب جانتے ہیں سارم برنی انٹرنیشنل ٹرسٹ سے ہے اور بہت عرصے سے مختلف کام کر رہے ہیں, سماجی کام کر رہے ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ بڑے اچھے طریقے سے گفتگو فرما سکتے ہیں. شہری سے بھی ہم نے بڑی باتیں سنی ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا ٹیزر دیا تھا آف ایئر کہ کیا کیا چیزیں ان لوگوں نے اپنے کام کے تھرو جانی, تو وہ ہم لوگوں کو بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے سارم صاحب, یہ جو پاکستان میں ایک کے بعد ایک فلاحی ادارہ قائم ہو رہا ہے, بہت سی سیلیبریٹیز نے کر دیا, بہت سے پولیٹیشنز نے کر دیا, اور لوگ بھی کیے جا رہے ہیں. اچھا کسی کی نیت پہ تو شک ہو نہیں سکتا, اچھا کام لوگ کر رہے ہیں, اسپتال بنا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بھی ریسرچ ہوگی نا, یہ سیم فیلڈ ہے آپ کے لیے, آپ کو پتا ہوگا کتنے لوگ صحیح ہیں کتنے نہیں ہیں. کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں ہم فلاحی اداروں کی کیٹیگری میں پاکستان؟ میرا خیال ہے 90% فراڈ ہے, 90% بالکل, اور 10% کام ہو رہا ہے. 10% میں بھی 100% کام نہیں ہے. مجھ سمیت میں کہوں گا, میں کسی کی بات نہیں کرتا, میں اپنے سے شروع کرتا ہوں. ہم سب انسان ہیں, اور سب سے بڑی چیز, ایک چیز میں سب کو ایک بات بتاتا ہوں کہ خدا را ہمیں فرشتے مت سمجھو, ہیں ہم لوگ بھی انسان. ہم سے صرف یہ دیکھو کہ ہاں تم سے بہتر انسان ہے, کیونکہ تم ٹوٹلی دن جو ہے نا اپنی لالچ کے اندر گزار رہے ہو. ہمارا ٹوٹل دن جو ہے کسی کی فلاح کے لیے گزار رہا ہے, کسی کی بہتری کے لیے گزار رہا ہے. تو مگر یہ ہے کہ کر رہے کام, ادارے ہیں پاکستان میں, بہت اچھے اچھے ادارے ہیں. بہت سارے وہ ہیں جو سامنے آ گئے, بہت سارے وہ ہیں جو سامنے نہیں آئے. نہ صرف ادارے بلکہ اپنی حیثیت میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھے اچھے اداروں سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں وہ, لیکن سامنے نہیں آئے. انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے, وہ خود سامنے نہیں آتے لوگوں کے. مگر اگر ایک منٹ کو یہ سوچیں کہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں, تو سوچیں پھر کیا ہو حال. حکومتی سطح پہ تو 1% بھی کام نہیں ہو رہا. 1% جسے آپ کہہ لیں. آپ اسپتالوں کا جا کر کے حال دیکھیں, آپ ملک کے اندر ایمبولینس سروس دیکھیں, کوئی نہیں ہے گورنمنٹ سطح کی. ہے سب کچھ, پر عملی طور پہ عوامی سطح میں کچھ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں پہ پھر وہی بات آتی, گورنمنٹ نہیں کرنا ہے ویسے تو, کہ چھانٹی کریں, ایک نظام بنائیں. اور یہ جو روزانہ وہ 7-8 ہزار 10,000 20,000 روپے میں گئے رجسٹریشن کرا کے آئے اور تماشے شروع کر دیے, یہ ختم ہونا چاہیے. ایک اچھی رقم اس پہ لگنی چاہیے, لائسنس اس کا پراپر ہونا چاہیے, جیسے ٹی وی لائسنس ہوتا ہے, دیگر چیزوں کا لائسنس ہوتا ہے. اب تو بڑا مشکل ہوا ہے, اکاؤنٹس وغیرہ کھلنے کے حوالے سے بھی بہت مشکلات ہوئی ہیں. اب بھی سب کچھ ہو رہا ہے, اب بھی سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں جو چیز 20,000 میں ہوتی تھی اب وہ 50,000 روپے میں ہو رہی ہے. فرق صرف اتنا سا آیا ہے. میں بات یہ نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں گھر بیٹھے آپ ادارہ بنا لیں, لیکن اس ادارے بنانے کے لیے ایک انٹرنیٹ پہ ایک نظام دے دیں آپ کہ اس کو اس طریقے سے فل کرو, اپنی تمام تا جو ہے ڈیٹیل لکھو. ڈیٹیل لکھنے کے بعد اس کو آپ ایک فیس ہو, اس کی ایک اچھی فیس کی بات کر رہا ہوں میں, یہ نہیں کہ 2-4-5 ہزار روپے لاکھوں کے اندر فیس رکھیں. جب آپ ادارہ چلانے جا رہے ہیں تو آپ کو ہے کیا بھائی ادارہ بنا کے, اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو بابا ادارہ نہ بناؤ, جو ادارے چل رہے ہیں اس میں جا کے خدمت کرو آپ جا کر کے. اور سب سے بڑی بات میں بتاؤں معذرت کے ساتھ, اگر ہمارا اپنا جو ایک مسجدوں کا نظام ہے, ہم اگر اس پہ تھوڑی کوشش کر کے ہم سب ایک ہو کر کے چلنے لگے نا, تو کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہر مسجد ادارہ ہوگا, اور
جو مفتی صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے، مسجدوں کا کانسیپٹ بھی یہی تھا کہ ادھر سے جو ہے نا فلاح کی چیزیں، یہ تھوڑی ہے کہ صرف اذان ہوئی ہم نے جا کے نماز پڑھی دعا کی اور کہانی ختم ہو گئی، نہیں، وہی تو سب کچھ مرکز ہے ہمارا۔ تو ہم اگر اس مرکز کو ہی بہتر کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر نہ کوئی ادارے بنیں گے، نہ کوئی اور چکر ہوگا، لیکن ہمارا نظام بگڑا پڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر اس وقت میں کہتا ہوں جو بھی اتنا سا بھی اچھا کام کر رہا ہے نا، بس سب کو اس کے پیچھے چل دینا چاہیے۔ ایک اور آپ کا 1 منٹ لوں گا، ایک مثال آپ کو کہہ دوں، میں عموماً ایک بات کبھی کوئی سوال جواب زیادہ کرتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی ایک ہی بات کہوں گا، اس کو سمجھ لینا کہ اندھوں میں کانڑا راجا۔ تو ادارے جو ہیں کانڑے، تم لوگ اندھے بنے بیٹھے ہو، تم لوگ آنکھیں کھول لو تو پھر ان کو کانڑے کہہ سکو گے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور ہمارے ساتھ ہیں عمیرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی عمیرہ، بہت بہت سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ اور آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے کہ فلاحی ادارے ہمارے معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ سے سارے بڑھنی آئے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ اتنا اچھا ہمارے یہ کام کر رہے ہیں فلاحی ادارے کہ ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں تو ہمارے سمجھو جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرنے والے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو ان کا کردار بہت اچھا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، خاص طور پہ رمضان کا مہینہ ہے جو زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، بجائے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو دیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں، یہ میڈیا میں آ کر ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، تو برائے مہربانی ایسے لوگوں کو مدد کریں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حقدار ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن کو آپ جانتے نہیں ہیں اور وہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے کہ مدد ان لوگوں کی جائے جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو، کیونکہ حقدار جو ہوتے ہیں نا وہ رہ جاتے ہیں، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ماشاء اللہ سے یہ فلاحی ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کال کا۔ اور فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، اسی لیے بہت سے لوگ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن وقت نہیں ہوتا، نہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے، کس طرح لوگوں کی مدد کرنی ہے، تو وہ رجوع کرتے ہیں انہی فلاحی اداروں کو۔ جی شہری، آپ کچھ بتا رہے تھے، وہ میں چاہتی ہوں کہ پلیز آپ جو آپ کی فائنڈنگز ہیں، جو آپ دیکھتے رہے اپنے شو کے دوران، لوگوں سے ملاقات کے دوران۔ اچھا، وہی جو بھی ہم بریک میں ہی بات کر رہے تھے کہ بہت سے ادارے تو اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے کہ سارم بھائی نے کہا کہ جی 10% ہے، بالکل 10% کام کر رہے ہیں، لیکن میں پہلے بات کروں گا 90% کی اور ان کی ٹیکنیکس کی۔ ہاں بالکل، اس میں عوام کا ایک بڑا یہ پرابلم ہے کہ عوام جو ہے وہ بس کوئی بھی آ گیا۔ ہم نے ایک حیدرآباد میں کیس کیا تھا، وہ بچے گھومتے تھے اپنے ہاتھ میں پرچیاں لے کے، اور وہ مدرسے کے نام پہ جی ہمیں چندہ چاہیے اور اس کے نام پہ چندہ چاہیے، تو ہمیں کراچی میں جب ہمیں کراچی سے رپورٹ آئی تو ہم جب اس کے پیچھے لگے تو فائنلی پتہ چلا کہ نہ کوئی اس طرح کا ادارہ تھا، جو انہوں نے ایک نام پرنٹ کیا ہوا تھا، وہ ملتان میں کوئی جگہ تھی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ادھر ایک مدرسہ بن رہا ہے۔ اب اس میں ان کی ڈیلی کی جو انکم تھی وہ اچھی خاصی تھی، کیونکہ ان کے پاس کافی سارے بچے ہوتے تھے، ان کو ڈفرینٹ ایریاز میں بانٹا ہوتا تھا، وہ جاتے تھے جی 25 روپے 30 روپے کی پرچی کر کے پورے دن انکم جمع کر کے جاتے تھے۔ اس طرح اور بھی بہت سی این جی اوز باقاعدہ اپنی پرچی کاٹ کے دیتے تھے، بالکل پرچیاں کاٹ کے دیتے تھے۔ اب ہمارے یہاں کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ جی جا کے اس کے اوپر چیک کرے کہ ادھر یہ کوئی مدرسہ ایسا بن رہا ہے۔ تو یہاں پر عوام کو اسپیشلی رمضان کا مہینہ ہے، تو جب آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں، خیرات نکالیں، جو بھی نکالیں، تو تھوڑی سی آپ محنت کر لیں۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو اس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، نہ کہ آپ نے کسی کو بھی اٹھا کے دے دیا۔ اور کراچی میں ایسی کتنی این جی اوز چل رہی ہیں جو اپنے اس آڑ میں پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کام کر رہی ہیں، تو وہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم محنت کیا کام کر رہی ہیں، جیسے آپ نے بہت سے ایسے کام ہیں ابھی، کیونکہ تھوڑی پیمرا کی طرف سے بھی یہاں سختیاں آئی ہوئی ہیں، تو آن ایئر بہت سی چیزیں جو ہم نہیں اس پہ ڈسکشن کر سکتے، لیکن بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں، مطلب اتنے سنگین کام ہو رہے ہیں، بہت سے سنگین کام ہو رہے ہیں۔ دیکھیں پیمرا نے یہ نہیں کہا کہ سچ چھپائیں، پیمرا نے بہت سی چیزوں پہ بھی پیمرا نے بھی بہت سی چیزوں پہ کر دیا، بہرحال وہ ایک الگ ڈیبیٹ کی طرف ہم چلے آئیں گے، لیکن بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کہ معاشرتی بھی غلط ہیں اور ہمارے مذہبی طور پہ بھی غلط ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب بھی آپ خیرات نکالیں، زکوٰۃ نکالیں، تھوڑی سی آپ اگر محنت کر لیں تو سارے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، انسان تھوڑی سی محنت کرے تو بہت۔ میرے خیال میں آپ کا اشارہ ہیومن ٹریفکنگ جو مختلف طریقے سے ہوتی ہے یا اور چیزوں کی ٹریفکنگ ہوتی ہے، وہ سارے مسائل ہیں، خواتین سے ریلیٹڈ اور سارے جی ہماری این جی او ہے،
آپ کسی کو پکڑیں, دو چیزیں بہت ہوتی ہیں, ایک پریس کا کارڈ, ایک NGO, یہ بہت ہو گئی. ایک تو جس کو پکڑو اس کا ایک پریس ہوتا ہے, ہمارا اپنا اخبار چل رہا ہے, ہمارا اپنا اخبار ہے, وہ اخبار کوئی نہیں دیکھا. اسی طرح یہ کہ ہماری NGO ہے, ایک پریشر دینے کے لیے دوسرے کو کہ ہماری NGO چل رہی ہے, ہماری تنظیم چل رہی ہے, جبکہ ان تنظیموں کا بہت سی تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, اور بہت سی ایسی ہیں جو اگر رجسٹرڈ بھی ہیں, سارے میں نے بتایا کہ رجسٹرڈ بہت آرام سے ہوتی ہیں, تو وہ کوئی کام نہیں کر رہی ہیں. ہاں وہ تصویریں کھینچ کے رکھی ہوئی ہوتی ہے, آپ جائیں تو ان کے وہاں پر ایک دو تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ جی راشن بانٹا تھا, وہ ایک صرف پکچرز کی حد تک ہے, وہ دکھا دکھا کے لوگوں سے لے لیتے ہیں, فنڈز لے لیتے ہیں, اور اس کی آڑ میں نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں نے اپنا بلیک منی وائٹ کیا ہے. دیکھیں ایک بات پہلے تو میں ایک کلیئر کروں, یہ اتنی آسان قوم نہیں ہے جس سے فنڈز لے لیا جائے, یہ میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں. لوگوں کو بڑا وہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ادارہ بن گیا تو بڑا فنڈز آ جائیں گے. ہم سے بھی لوگ بڑی ساری خواہشات کی بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کا تو بڑا نام ہے, آپ کو جس طرح ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں, جس طرح ہم جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہم بھی جانتے ہیں. تماشا کرنا, ڈرامے بازی کرنا NGOs کا, وہ ایک الگ چیز ہے. جس چیز پہ آپ بات کر رہے ہیں اس کے میں بھی بہت سخت خلاف ہوں کہ ادارے بنا کر کے رسید بکیں چھپوا لیں, رسید بکیں چھپوا کر کے خواتین بے روزگار ان کو دے دی, یعنی 10,000 روپے اگر اس کی انکم ہے, اتنے کے ٹکٹ لگے ہوئے ہیں, تو وہ 2,000 میں ان کو بیچ دی گئی ہے وہ کتاب, تو 2,000 میں بک رہی, باقی 8,000 روپے ان کی آمد نہیں ہو رہی. تو وہ NGOs نہیں ہیں, ان کو آپ اداروں میں کاؤنٹ نہیں کریں گے. کوئی بھی اگر جو ہے نا وہ کچھ بھی بنا کر کے بیٹھ جائے تو اس کو وہ ادارہ تو نہیں کہا جائے گا. کوئی بھی کسی بھی قسم کا چیٹنگ کے لیے بنا کے بیٹھ جائے. جو ادارے کام کر رہے ہیں, مجھے آپ بتائیں نا, کوئی ایک شخص, میں ابھی کھلی کالز ہے نا آپ کے پاس, سب کو کھلا کہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بتا دے کہ ہم نے کسی کو بلیک میل کیا اور بلڈنگ بناتے ہوئے, جو NGOs یہ کر رہی ہیں کہ کسی کا گھر بن رہا ہے, کسی کے بلڈنگ بن رہے ہیں, نوٹس. ابے بھائی آپ ہیں کون, کیسے آپ اس کو نوٹس کر رہے ہیں؟ کسی ہم NGOs ہیں, وہ ایک بلڈنگ بن رہی ہے, وہاں پہنچ جاتے ہیں, جی آپ کی یہ 2 منزلیں غلط کھڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اس کی غلط کھڑی ہوئی ہے, نہیں غلط میں, لیکن NGO کا کیا اس میں رول ہے؟ میں بتا رہا ہوں رول, پھر سیٹنگ بناتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جی 5 لاکھ روپے دو, ساری چیزیں ہماری, تھانہ بھی ہمارا, کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اسٹرینتھ ہو جاتی ہے, اسٹرینتھ نہیں ہو جاتی. یہ سب بنا نہیں, یہ بنائے بھی NGOs انہی کی, کیونکہ اب ہمارے ادارے بڑے سمر گئے ہیں نا, خود کرپشن میں نہیں آتے وہ, تو ایجنٹ چھوڑ دیے گئے NGOs کی صورت میں. تو ان کو آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ ملائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کی بے عزتی ہے جو اس معاشرے میں بہتری کے کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. ایک کالر بھی ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں کے کامنٹس ہم ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم, سمینہ ملتان سے کال کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. فرمائیے. مجھے سارم برنی صاحب سے بات کرنی تھی. ضرور کیجئے بات. السلام علیکم سارم بھائی. سارم بھائی, مجھے میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں, بیوی تو نہیں اور کچھ میرے ہیلتھ ایشوز ہیں کہ میری پریگنینسی نہیں ہو پاتی, وہی مسئلہ, تو میں ایک بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے کافی NGOs وغیرہ میں کال کی ہے. میری بہن صبح سے شام تک جواب دے دے کہ اس بات کا میں تھک جاتا ہوں. ابھی ادھر چینل پہ ہی کسی نے مجھے یہ کہا, میں نے کہا بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے, بہت کم بچے آتے ہیں, خدا کرے جو آتے ہیں وہ بھی نہ آئے, میں تو کہتا ہوں. اچھا, یہ کیونکہ آپ نے ہمیں سمینہ کال کیا ہے, اس کا جواب ہم آپ کو آن ایئر دے دیتے ہیں, آپ ٹیلی ویژن سے سنیے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تو بچے جو آتے ہیں, میں تو کہتا ہوں خدا کرے وہ بھی نہ آئے, کہ طریقے کی چیز ہو نہ آئے وہ. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی مشین ہے کہ اس سے جو پروڈکشن ہوتی چلی جائے گی, اور دن میں اگر 20 چاہیے تو 20 مل جائیں گی, 50 چاہیے. نہیں, لیکن سارم صاحب دیکھیں, جن کی اولاد نہیں ہے وہ تو obviously اس ارجنسی کو, میرے خیال میں ہم اولاد والے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد کا نہ ہونا ایک ارجنسی کریٹ کرتا ہے. دیتے بھی ہیں نا, میں یہ بھی کلیئر کر دوں, کیونکہ بہت سے ایسے لوگوں نے جو خود کام نہیں کرتے, دوسروں پہ تہمتیں بہت لگاتے ہیں. میرے لیے اپنی ذات کے لیے بات کر رہا ہوں, یہ تک کہ میں بچے بیچتا ہوں, تو وہ بچے میں ضرور بیچتا ہوں, اس طریقے سے بیچتا ہوں کہ میں اس کے نام اماؤنٹ کرواتا ہوں, جسے بھی میں دیتا ہوں. کسی کو اچھا لگتا ہے لگے, برا لگتا ہے برا لگے. جو آج بچے کو کچھ نہیں دے رہا وہ کل کیا دے گا. لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں. لوگوں نے جذبات میں آ کے ہم سے بچے لیے, ایک زمانے میں ہم دے دیتے تھے ایسے ہی لکھ پڑھ کے کہ اچھی فیملی ہے. جب نہیں سنبھالے گئے, نہیں پالے گئے, یا الٹے سیدھے حرکتوں میں بچے لگے تو لا کے ہمارے سر پھینک کر کے چلے گئے. تو یہ اس لیے تو نہیں ہے نا. اچھا, پروسیجر آپ نے کہا مشکل ہے, پروسیجر میں کیا مشکل ہے؟ کیونکہ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالنے پڑتے ہیں. اس کے نام 10 لاکھ روپے کرواتے ہیں, جو 18 سال تک کوئی نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے, وہ نہ میں نکال سکتا ہوں نہ وہ فیملی, وہ خود نکالے گی. جب 18 سال کا بچہ ہو جائے گا تو کیا آپ کو امید ہے مجھے لا کر کے دے گا کیا وہ, یا اس فیملی کو دے گا؟ ہاں, اس کی تربیت اچھی ہوگی تو وہ پیسہ اسی کی طرف ریٹرن کرے گا. اسی طریقے سے جو ہے 10 سال شادی کو ہو گئے ہوں, یا
डॉक्टर बिल्कुल ही लिख दें किसी भी सूरत में औलाद हो नहीं सकती, ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर फैमिली अच्छी से अच्छी देखते हैं हम। और इसमें देखें, हम जब अपने बच्चे को एडमिशन भी कराने जाते हैं तो हम के सरकारी स्कूल में कराते हैं? कोई है ऐसा जो बोले हाँ जी हमने तो अपने साहिब हैसियत था लेकिन सरकारी स्कूल में करा? तो जिस बच्चे को मैं दे रहा हूँ, मैं उसको क्यों नहीं अच्छे से अच्छे घर में दूँ? मैं उसको किसी को अच्छा, आपका कोई वेब पेज या कोई ऐसी जगह है जहाँ लोग इसे रीड कर सकते हैं? बिल्कुल डला हुआ है, काफी सारी चीजें। मैं तो टीवी पे इतना आना होता है, बैठ बैठ के हर एक चीज बताता हूँ, लेकिन इन चीजों को ना लोग समझे, वो मैं समझ सकता हूँ उनके जज्बात। और मैंने उसको भी देखा जिसकी औलाद नहीं है, औलाद के लिए मर रहा है, जिसकी औलाद है वो औलाद को मारने के लिए मर रहा है कि किसी तरह ये मर जाए। तो ये अल्लाह की देन है, मैं समझता हूँ इसको जबरदस्ती ना मांगे। इसको आगे हम बढ़ाते हैं टॉपिक को। मुफ्ती साहब ने भी कुछ कहना था, शहरी ने भी उस वक्त कहना था, आप लोग याद रखिएगा जो आप लोग इनपुट देना चाह रहे थे। एक ब्रेक, रमजान हमारा ईमान में हम वापस आते हैं। जो आया है रमजान हमारा। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ रिदा हैं किचन में, जो कि खाना तकरीबन बना चुकी हैं। बहुत फातिहाना सी इनकी एक एक्सप्रेशन होता है चेहरे पे जैसे ही खाने बन जाते हैं, है ना रिदा जी? और आप जितनी यहाँ पर मुफीद डिस्कशन होती है वो भी सुन रही होती है? नहीं, मैं बस अपने काम। ये देख, कोई और होता है ना इनकी जगह तो बोलता हाँ हाँ मैं बिल्कुल फैज़याब हो रही हूँ इससे, और सब बिल्कुल नहीं, आप लोग बोलते रहे भाई। मैं और हम अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिरा ने, साइकोलॉजिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन हर चीज़ में एक एक्सपोजर रखती हैं, बड़ी अच्छी बात करती हैं। तो इस टॉपिक पे भी मैं चाहूँगी कि आप बात करें, और अगर कोई दिमागी वसवसा है जो आजकल काफ़ी लोगों को है तो आप सवाल इनसे कर सकते हैं कॉल करके, है ना? अच्छा, आपसे बात करने से पहले हमारे साथ शहर शहर रमज़ान में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। काशान कहाँ मौजूद हैं, क्या इस वक्त की सूरत हाल है, वो हमसे शेयर करते हैं। आइए चल के देखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर का तारीखी बाज़ार किस्सा खानी में। पेशावर के शहरी जो हैं रोज़ादार कुछ ज़्यादा ही खा गए हैं, शहर में उन्होंने ज़्यादा ही कुछ मुरगन ग़िज़ाएँ खा ली हैं, जिसके बाद अब वो सोडे की तरफ सोडा वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ फैमिलीज़ भी आ रही हैं और उनका यही कहना है कि हम कुछ ज़्यादा खा जाते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर इस सोडे का सहारा लेना पड़ता है। मेरे साथ इस टाइम पर एक फैमिली मौजूद है, उनसे मैं पूछता हूँ जी क्या कहना है आपका, क्या कहना चाहेंगे? असल में सहरी का टाइम है, ये होता है कि इंसान सहरी के वक्त इतना ज़्यादा खा लेता है कि वो फिर सारा दिन के लिए इंसान के दिल पर बोझ बन जाता है, तो उसके लिए ज़रा इंसान को सोडा का सहारा ले लेते हैं। ये बाज़ार है किस्सा खानी बाज़ार, पेशावर का मशहूर बाज़ार है, तो इसमें यह है कि इसकी मेन चीज़ में अब ये सोडा भी शामिल हो गया है इसकी मशहूरी में, तो इसलिए लोग इसमें सोडा शाम के बाद लोग पी लेते हैं कि चलो सर रात को ज़रा आराम से ज़रा रिलैक्स होकर सो जाएँ। जी, जैसा कि आपने देखा कि पेशावर के शहरी रोज़ादार जो हैं उनका यही कहना है कि खाना ज़्यादा खा लिया जाता है, जिसकी वजह से उसको हज़म करने के लिए, हाजमा बेहतर बनाने के लिए फिर सोडे का सहारा लिया जाता है। कुछ नन्हे शुरका भी इस टाइम पर मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ बच्चे भी आए हुए हैं जो सोडा पी रहे हैं, उनसे मैं पूछूंगा जी बेटा आप इधर क्यों आए हुए हो? मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि पूरे दिन का रोज़ा होता है और धूप भी होती है, आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग शहरी में बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए ठीक नहीं रहता पूरा दिन, इसलिए हम लोग सोडा पीने आए हैं। अच्छा, देखें ज़्यादा खा लेते हैं बच्चे भी, वो कह रहे हैं कि फिर दिन अच्छा नहीं गुजरता, इस वजह से आए। एक और बच्ची मेरे साथ हैं। जी बेटा क्या कहना चाहोगी? हमारे पापा हमें यहाँ पे ले गए कि हम सोडा पी लें थोड़ा सा, कि हमें हजम हो जाए। जी, छोटे बच्चे भी इस टाइम पर खूब खुश नज़र आ रहे हैं। बाबा जानी को उन्होंने अपने तंग किया हुआ है कि हमें ले जाएं सोडा पिलवाएं, क्योंकि हमने खाना ज़्यादा खा लिया है, इस वजह से ये लोग यहाँ आए हुए हैं। और बड़ी तादाद में पेशावर के शहरी रोज़ादार यहाँ आ रहे हैं, गपशप भी लग रही है और अपना जो खाया पिया हुआ है वो भी हजम कर रहे हैं। जी, क्या बात है जी, यहाँ तो सोडा ही सोडा था पेशावर में, और बड़े मज़ेदार तरीके से हमने ये रिपोर्ट पूरी जो हमारे रिपोर्टर ने आप तक पहुँचाई, बहुत इंजॉय हमने किया। अच्छा, ये एक बात जो कि अभी लाइव बीपर में भी थी कि खाना बहुत खा लेते हैं, हर किसी ने यही कहा, बच्चों ने भी यही कहा, बड़ों ने भी यही कहा। इसमें कहाँ ये साइकोलॉजिकल क्या है? मतलब अब तो मेरे ख्याल में लोग अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, रोज़ा है मगर इतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, मगर कहीं कहीं है ये फीलिंग। हाँ, जो स्पेशली पहला अशरा होता है उसमें ये फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप यूज्ड टू नहीं होते और आपको इत्मीनान नहीं महसूस हो रहा होता कि हाँ जितना मैंने खा लिया है या पी लिया ये पूरे दिन के लिए काफ़ी है या नहीं काफ़ी। दूसरा ये होता है कि आपकी बॉडी चूंकि यूज्ड टू नहीं होती तो आप रोज़ एक नया एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जैसे पहले दिन अगर आपने 4 गिलास पानी पिया तो दूसरे दिन आप सोने से पहले या सहर का टाइम खत्म होने से पहले ज़्यादा पीने की कोशिश करते हैं।
तो ये एक हद तक तो आपके जिस्म की जरूरत है, दूसरा आपका जहनी इत्मीनान इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है। जहनी इत्मीनान हो जाता है, हाजमे का इत्मीनान हो या ना हो, और अगर हाजमे का ना हो तो सोडा पिए। अच्छा, ये जो काशान थे उन्होंने ये क्लियर नहीं किया खाया क्या है, जैसे गुजरांवाला और मुल्तान के हमारे रिपोर्टर ने तो खा लिया, क्या खाया ये बताया, ये नहीं पता, बट अच्छी रिपोर्ट थी, काफी एनर्जी थी। अच्छा, और जितने लोग ज्यादा खाए हुए नजर आए, बच्चे या बड़े, वो बड़े ही फिट थे, मतलब कोई ओवरवेट और कुछ नहीं लगे, ज्यादा खाया है। लेकिन चले, वो हजम कर लेते होंगे ना सोडा पी के। वैसे भी पेशावर में जिस तरह के कहवे मशहूर हैं और जिस तरह उनकी एक रूटीन है, मेरे ख्याल में मसाला भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता जो हम सुनते रहते हैं, तो इसी वजह से वो लोग फिट रहते हैं। अच्छा जी, आप भी शहरी कुछ कहना चाहते थे, और मुफ्ती साहब आप भी ब्रेक से पहले कुछ कहना चाहते थे, तो आपसे अच्छा, जैसे एनजीओ की बात हो रही थी उसमें कुछ अफसोस के साथ और माजरत के साथ कुछ ऐसे बड़े नाम भी हैं जिनका हम जिक्र नहीं करना चाहेंगे, जिन्हें हम पर्सनली ये जानते हैं कि फंड्स काफ़ी मिल जाते हैं उनके नाम के ऊपर, लेकिन वो उस तरह काम नहीं करते, और हमारे यहाँ माजरत के साथ कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस है नहीं कि उनको किया जाए। तो ऐसे कुछ नाम आ गए जिन्होंने अपने नाम का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मेरे ख्याल से उनके पास वैसे ही अल्लाह का दिया बहुत था, लेकिन एक इस काम में और आ गया कि जी उनके नाम पे फंड्स मिल जाते हैं, लेकिन वो उस तरह काम नहीं कर पा। अच्छा, ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, किसी से मेरी डिस्कशन हो रही थी और उन्होंने कहा कि जी एक सेलिब्रिटी टाइप लेबल, सेलिब्रिटी मैं इसी सेंस में नहीं कह रही कि उसका टीवी से ही ताल्लुक हो, यानी सेलिब्रिटी या एक कोई बिल्कुल नोन फिगर हो, उसका कोई प्रोफाइल हो जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हो, वो बड़ा जरूरी होता है एनजीओ के लिए। ये मुझे किसी ने कुछ दिन पहले मेरी एक डिस्कशन हो रही थी। जी मुफ्ती साहब, ये तमाम जो डिस्कशन हो रही है इस पे भी रोशनी डाली। मैं अर्ज करना ही चाह रहा था कि जैसे एनजीओ का काम जैसे बता रहे थे ना अपने क्या नाम है शहरी भाई, कि लोगों को आजकल इस एनजीओ के अंदर दिखावा बहुत हो गया है कि आप दिखाएंगे, दिखाकर आप खैरात देंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। तो क्या इस्लाम के अंदर इस तरह दिखावे के बारे में या इस तरह दिखाकर खैरात और सदकात करने आ रहे में लोगों की परवरिश करने वाले क्या फरमाता है इस्लाम? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रसूल फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता, ला यदखुलुल जन्नता, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा, वला मन्नानुन, जो खैरात देकर एहसान जतलाता है। यानी कि एक मुसलमान, एक बंदा किसी को खैरात देता है और दिखाता है और ज़्यादा देखो मैंने तुम्हारे साथ कितनी भलाई की, कितनी। तो आज एनजीओ क्या कर रही हैं भाई, किसी की शादी करा रही हैं तो भाई फुल प्रोपेगेंडा, किसी के साथ अच्छाई कर रही हैं तो फुल प्रोपेगेंडा। तो बात ये आप करें, अच्छा है लोग, लेकिन बात ये कि रसूल की एक और हदीस है कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना लगे। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप इस तरीके से लोगों के साथ भलाई करें कि आप क्या जो दिल जो है ना वो इखलास के साथ खिदमत करे। अब इसमें बहुत से लोग वही बात है कि 10% ऐसे अच्छे भी हैं जो अगर दिखा भी रहे हैं तो खिदमत भी कर रहे हैं, और फिर नियत भी है ना कि नियत क्या है। ऐड करना चाहूंगी एक आपकी बात में और एक आपकी बात में। हमारे यहाँ मसला जो है ना, आपने कहा कि एनजीओस काम नहीं करती, उनको फंड्स मिलते हैं, फंड्स उनके नाम पे भी मिलते हैं, बहुत नामवर शख्सियात हैं। हमारे यहाँ एक मसला ये है कि जब हमें वो कहते हैं ना तू कबूल है तो तेरा सब कुछ कबूल है, ये पाकिस्तानी कौम की एक अमूमी सोच है, फिक्र है। हमें अगर कोई अच्छा लगता है तो हम उसके अमल से कतई नजर उसको पसंद करते हैं। ये भी बात हो सकता है वो नामवर शख्सियत शख्स बहुत अच्छा हो, लेकिन एक सेटअप को लेकर चलना ये एक बहुत मुख्तलिफ काम को करना। अभी इन्होंने बात की उस सेटअप को लेकर चलने के लिए आपको 20 और लोग चाहिए। अब जैसे सारिम भाई साहब अगर चला रहे हैं, एक आप खुद चला रहे हैं ना, अगर आप डिफरेंट सेटअप चलाते हैं तो हर जगह पे आप खुद मौजूद नहीं है, और जो बंदा बैठा हुआ है वो कितना ऑनेस्ट है अपनी जॉब के साथ, आप गारंटी नहीं दे सकते। दूसरी बात, माज़रत के साथ मैं बात मुकम्मल कर लूँ, दूसरी बात जो मौलाना साहब ने कही थी, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि दो बातें होती हैं। एक होता है दिखावा करना देकर, जो कि बहुत गलत है, जो कि इंसानी तौर पे भी गलत है, मजहबी तौर पे भी गलत है, नफ्सियाती तौर पे भी गलत है। एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, जो अप्रिशिएट करनी चाहिए, वो ये है कि अगर हम कोई अच्छा अमल करते हैं तो दूसरों को इसलिए बताएं ताकि उनको भी वो तरीका पता चले, कुरान की आयत है, उनके लिए आसानी या उनको पता चले कि कौन मदद कर सकता है। इसमें कुरान पाक की आयत है कि वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब तुम्हें अल्लाह की नेमत मिल जाए तुम इसका चर्चा करो। तो ये कुरान पाक की आयत है, लेकिन नेमत मिल जाने की चर्चा के दिखावा नियत ना हो, नियत है ना, नियत है। आपकी नियत ये हो कि आप किसी की मदद करें, आप लोगों को भी वो राह दिखा सकें कि इस तरह से भी भाई ये भी नेमत है ना कि आप किसी की कहने की भलाई कर रहे हैं, किसी शादी करा रहे हैं, किसी के राशन डलवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चर्चा आप करें, लेकिन आपकी नियत में इखलास जरूरी है। लेकिन आज 90% में इखलास नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आप दोनों ने भी कुछ कहना है, जल्दी जल्दी कह दीजिए, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। तो दिखावे की बात, तो मुझे एक बात याद आई कि आजकल सोशल मीडिया पे मैं ऐसी पिक्चर्स देख रहा हूँ एनजीओ के अलावा लोग ही वो 4 बंदे खड़े हुए एक औरत को 1000 रुपए दे रहे हैं और
और उस तरह तस्वीर मैंने ऐसी पिक्चर्स देखी, वो रिकॉल हुई मुझे, कि वो 4 इतने हट्टे कट्टे मसंडे एक बेचारी बूढ़ी औरत को दे रहे और ऐसे चेक, वो चेक भी नहीं 1000 का नोट देते हुए तस्वीर। और फिर मैंने 4-5 जगहों पे देखी, तो मैंने कहा वो 1000 रुपए जाया ना करें आप दिखावा करके, उसको चंद लाइक्स के लिए। आपने बड़ी ही कोई मुझे एकदम से याद आई बहन, ये मामला हो गया है, कुछ होटल्स हैं जो कराची में, वहाँ बेचारी यानी कि औरतें खड़ी हुई लाइन लगा सिर्फ 1000 रुपए के लिए, बेहोश भी हो रही हैं, गिर भी रही हैं, किस लिए? सिर्फ 1000 रुपए, और लोग वो दिखावे के लिए वो बांट रहे हैं। जी सारिम साहब, फिर ब्रेक लेना है हमें। मैं 2 बातें कहूँगा। एक तो मुफ्ती साहब ने जैसे कहा ना, दिखावा एक अलग चीज़ है, लेकिन बताना पड़ता है इदारों को, अगर नहीं बताएं तो कोई देता भी नहीं है। और सच पूछें तो मैं खुद बड़ी तकलीफ में होता हूँ जब मैं केसेस लेकर के टीवी पे बैठता हूँ, लोगों से अपील करता हूँ, बहुत मुझे अपने तौर पे तकलीफ हो रही होती है। लेकिन इससे बड़ी बदनसीबी बताऊँ आपको कि हमारे लोग जब तक वो जख्म नहीं देखते, हाँ ये भी है, यकीन जाने दिल अंदर से मेरा कट रहा होता है, जल रहा होता है, लेकिन इतना मजबूर होता हूँ कि उसके सिवा मेरे पास भी हल नहीं होता। हमारे लोगों को सोच बदलने की भी जरूरत है। और देखिए, मैं लाख आपको बोलता हूँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, बहुत अच्छा इदारा, आप आए ना, देखें ना, आप मुझे भी देखें, औरों को भी देखें। फरिश्ते तो कहीं नहीं मिलेंगे, इंसान मिलेंगे, उन इंसानों में बेहतर इंसान ढूंढें और बेहतर इंसानों के साथ जुड़ जाएं और फिर माशरे में बेहतरी करें। इसको आगे बढ़ाते हैं, दोबारा अपने प्रोग्राम में वापस आते हैं। रमजान हमारा ईमान में इस वक्त एक ब्रेक, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। जो आया है जग में रुसवा शहे महराज ना रखना हमको, जग में रुसवा शहे महराज रखना या नबी गैर का मोहताज ना रखना हमको, या नबी सैयदी, या नबी सैयदी आका,
یا شاہ تجھے سید مظلوم کا صدقہ، یا شاہ تمہیں اصغر معصوم کا صدقہ، یا شاہ تمہیں عابد بیمار کا صدقہ، یا شاہ تمہیں عباس علمدار کا صدقہ، یا شاہ تمہیں عباس علمدار کا صدقہ، زینب کی رضا شام کے بازار کا صدقہ، روشنی ہے، یہ جو سب سجا ہوا ہے پوری کائنات میں، یہ سرکار کا ہی صدقہ ہے. تو توجہ ہو کس طرح آپ کے نام مدینے والے بس اپنے ہی نام سے، اپنے ہی نام سے بس اس کو سجائے رکھنا. ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ہم سب کو مصطفیٰ نے سوال رکھا ہے، سوال رکھا ہے. پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مصطفیٰ نے سوال رکھا ہے. ہمارے کچھ علماء حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ہماری اینکر صاحبہ بھی بیٹھی ہیں. کیا کیا سنبھالا ہے نبی کریم نے اس امت کے علاوہ؟ توجہ. نور نبی کے صدقے میں نبیوں کے مقدر جاگے، نور نبی کے صدقے میں نبیوں کے مقدر جاگے. یہ سارے نبی ہیں پیچھے پیچھے، میرے قبلی والا آگے مصطفیٰ نے جس نے سنا وہ ہو گیا شیدا رسول کا، کتنی مٹھاس والا ہے لہجہ رسول کا. ان کو تو آئے
माशाल्लाह। और आपने इस कव्वाली को ज़रूर हमारे साथ एंजॉय किया होगा, हमने भरपूर तरीके से एंजॉय किया और बड़ा इन्होंने आपस में इनका कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे तरीके से अपना कलाम पेश कर रहे हैं। हम वापस आ गए हैं अपनी ट्रांसमिशन में और हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे, वैसे तो NGOs की बात कर रहे थे, मगर और भी बातें दरमियान में आती गई और मेरे ख्याल में और भी मजीद इससे टॉपिक्स निकलते हैं। शहरी, आपके जहन में और कुछ है जो इस हवाले से आप समझते हैं कि सोशल एंगल से ज़रूर होना चाहिए? हमें ये ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि जैसे ब्रेक में सारिम भाई ने जाने से पहले बताया कि जब तक कुछ दिखेगा नहीं तब तक वो दिखेगा नहीं, जब तक बड़े माजरत के साथ, जब तक लोगों को जख्म नहीं दिखते, जब तक एक दर्द की फीलिंग नहीं आती, जब तक फंड्स नहीं निकलते, तो ये शायद फिर एक तरीका कार इस्तेमाल करना पड़ता है NGOs को, क्योंकि उनको भी ज़रूरत होती है, चाहे वो फंड्स मिलेंगे तो वो आगे सर्व करेंगे। तो इसमें सारिम भाई ज़्यादा बेहतर हमें बताएंगे कि सारिम भाई ये क्या रीज़न हो गया है कि अब जब तक दिखेगा नहीं तब तक दिखेगा नहीं? देखिए, झूठ ने तबाही मचाई है सबसे ज़्यादा, एक। और दूसरा, हमारे यहाँ जो मैंने पाकिस्तान में देखा बड़ी एक प्रॉब्लम, हर आदमी दूसरे आदमी को कहते खा गया, ये खा गया, ये खा गया, उसमें किसी का किसी के ऊपर अब एतबार ही नहीं रहा। अच्छा, बड़ी आपको हैरत होगी, अभी एक चैनल पे कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम हुआ था रमज़ान से पहले, और बड़ा दर्दनाक प्रोग्राम हुआ था, और जब पैसे जमा हुए, कुछ 40-50 लाख रुपए जमा हो गए, तो अब यकीन जाने एक बाप अपने बेटे की जो मौत को बचाने के लिए आया था, वो मौत के लिए भी राजी हो गया। ये कहने लगा कि चलो ये पैसा है, इसको तो मैं किसी कारोबार में लगाऊंगा तो और बच्चे पाल लूंगा, इसका क्या पता पैसा लगा के भी ये मर जाए तो। ओह माय गॉड। ठीक है, तो बेईमानी का अंसर तो कहीं से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसके लिए एनजीओ खड़ी होगी तो बेईमानी होगी, ऐसा नहीं है। एक बाप बेईमान हो गया। मैं ऐसी आपको 1000 मिसालें दूं जिनमें लोगों ने इस रमजान इधर बैठे तो दूसरे रमजान कहीं और बैठे, तीसरे रमजान, और बच्चों का इलाज नहीं करवाया सिर्फ इसलिए कि पैसे जमा करते रहे, ऐसे लोग हमदर्दी लेते रहे। उनके लिए आप जरूर देखें बात, सारम भाई अगर तो बात ये है कि फकीरी जो कहते ना कि या गधागरी या भीख मांगना लोगों ने अपना शियार बना लिया आज के दौर में। आप कराची से बाहर निकल जाएं, दूर नहीं, कराची में भी, लेकिन कराची से बाहर निकल जाएं, आपको बहुत बेगर्स मिलेंगे, बहुत भीख मांगने वाले मिलेंगे। मुफलिस किसे कहते हैं मैं आपको बताऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह मैं मुफलिस हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ऊँट दिए। वो ऊँट लेके अपने घर गए, जब दरवाजे पे दस्तक दी, बीवी ने कुंडी खोली तो देखा कि 2 ऊँट मौजूद हैं। तो कहा कहाँ से लाए हो, तुम्हारे पास तो इतना माल नहीं। तो फरमाया मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज की कि मैं मुफलिस हूँ, तो रसूल ने बैतुल माल से 2 ऊँट अदा कर दिए। तो रसूल जब ये बात सुनी बीवी ने, तो बीवी ने कहा तुम कैसे मुफलिस हो, क्या तुम्हारे हाथ नहीं है, क्या तुम्हारी आंखें नहीं है, क्या तुम्हारे अंदर सेहत नहीं है, मैं भी मौजूद हूँ, तुम जंगल जाओ, लकड़ी काटो, उसे बेचो और उससे कमा के लाओ, मैं भी खाऊंगी, तुम भी खाना, अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे। और रसूल अल्लाह के पास ये दोबारा ऊँट लेके जाओ और कहो कि या रसूलल्लाह हम मुफलिस नहीं हैं। अब ये दोबारा जब ऊँट वापस लेके जाते हैं, रसूलुल्लाह पूछते हैं वापस क्यों लाए, तो वो कहता है कि मेरी बीवी ने कहा है कि हम मुफलिस नहीं है या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने हमें हाथ पैर दिए, सेहत दी है, तो हम क्यों मांगे। तो रसूल ने फरमाया सहाबा कराम के सहाबियों कि अपनी बीवियों को कहो किसी को जन्नती औरत देखना तो इस सहाबी की बीवी को देख ली। सुभान अल्लाह। पता क्या लगा कि आज इसको हमने पेशा बना लिया है, भीख मांगना। मिसाल एक चैनल में बैठे हैं, यहाँ से कुछ नहीं, दूसरे चैनल से बैठ जाते हैं। एक शहर में अगर नहीं मिल रहा आपको इस रमजान में, हकीकत बात है घरों में एसी लगे हुए हैं, गाड़ियों भी होंगी, लेकिन वो पता नहीं किस किस शहर से आके कराची में भीख मांग रहे होंगे, क्योंकि पता ये सीजन है, इसका नाम सीजन दिया जाता है। तो बात यही है कि आज के दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मकाम दिया ना अल्लाह ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बहुत बेहतर है। तो भीख मांगने की जहाँ तक बात है, दर दर जाके मांगना तो एक बहुत आम सी किस्म है। अब तो अब आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर भी कैंपेन चल रहा है। मैं बिल्कुल अगली बात ये टीवी करने के वाला ऊपर था। जो है वो कैंपेन चलती है, नहीं, मेल्स और व्हाट्सएप आते हैं, यानी एंड्रॉइड फोन उनके पास है, इंटरनेट कंप्यूटर उनके पास है, घर में रोटी नहीं है खाने को, अफ्तारी और शहरी इस तरीके की मेल्स आ रही होती हैं। और ये ना लोगों को सोचने की जरूरत है कि ये क्या हो क्या रहा है। अच्छा, मैं उसी तरफ आ रहा था कि अब लेकिन फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जो इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं। एक मिनट सारिम भाई मैं आ रहा हूँ। बात ये है कि अब मिसाल के तौर पर मैं हूँ, अब अगर मैं ये सोच रहा हूँ, अब स्क्रीन पे बिठा के अगर चल रहा है कि जी ये बेचारा बड़ा मुफलिस है, इसके बच्चे के साथ ये मसला, और फिर लोग इमदाद कर देते हैं, इमोशनल हो गए, हल क्या है आपके नजदीक, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। बहुत अच्छा वो मैं चुप हो गया और आपने सवाल कर लिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया।
میں اس کے سخت خلاف ہوں جو میڈیا والے کسی بھی چینل، ہر چینل کی بات کر رہا ہوں، کسی کو بھی بٹھایا جس کی 20,000 کی ضرورت ہے، اس کو آپ اگر 20 لاکھ روپے جمع کر کے دے دو گے تو وہ تو پاگل ہو جائے گا. اس کو تو یہ لگے گا دنیا میں اگر کام ہے تو صرف یہی رہ گیا اور کوئی کام نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں ایک بڑے چینل کی، تھوڑا ٹائم ہو گیا اس کو، میں نے انہیں منع کیا تھا نمبر ڈائریکٹ مت چلانا، انہوں نے ڈائریکٹ نمبر چلائے اور وہاں بہت بڑا اماؤنٹ جمع ہو گیا. جمع ہونے کے بعد، اور اگر اس بات کو آپ نے دیکھنا ہو تو میں اس فیملی کو آج بھی دکھا سکتا ہوں، پہلے سے بھی بدتر حال میں چلی گئی وہ، اتنا بڑا اماؤنٹ جمع ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ اس میں 4 بھائیوں میں 4 معذور تھے، 2 بہنیں صحیح تھی، ایک کی ڈیتھ ہو گئی، علاج تک کے پیسے نہیں تھے پھر اس کے پاس، اور ایک بھائی صاحب جو صحیح تھے انہوں نے جو پھر تباہی مچائی ہے، کیا نشہ، کیا عیاشی، کیا بدماشی، وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ گھر پہلے سے زیادہ اشتباہ حال کی طرف ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اداروں کو سامنے لاؤ، جو اچھے ادارے ہیں وہ کم از کم بےایمانی نہیں کریں گے. وہ اور پھر اچھے اداروں میں جی معذرت کے ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ادارے کیا کہ دیکھیں اگر معذرت کے ساتھ اگر آپ اس کو برا نہ منائیں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی سارم برنی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں خاتون، یا کوئی آپ جیسے ہی اور مختلف نام ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے تو عوام کا ایک اعتبار کا لیول بنتا ہے. جب میرے ساتھ ہے، میں بات مکمل کر لوں سارم بھائی، اس میں ہم آپ کے بالکل ساتھ ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے آپ آئیں، آپ آ کے مسئلہ بیان کریں. دیکھیں ہم نے مظلومیت کو بیچنا شروع کر دیا، لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا. تو اب اگر ہم یہاں بیٹھ کے صرف یہ کہیں کہ ٹی وی کی دوسری جانب بیٹھا ہوا شخص غلط ہے تو یہ غلط ہے. اگر میں یہاں پہ کسی کو نفسیات، دیکھیں نفسیات پہ بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ماہر آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر طاہرہ اور اس کا جواب بھی لیتے ہیں سارم صاحب سے. اور پھر یہ جو ایک بات انہوں نے مفتی صاحب نے کہی اس میں بڑا ایک سینسیٹیو پہلو تھا بیوی کا. تو گھر کی عورت جو ہے وہاں سے بھی بہت سی چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں، اور ماحول سے لے کر مال سے لے کر اچھے اور برے کام کرنے تک کا سفر جو اس کے ہسبینڈ کا ہے اس میں بیوی کا پورا رول ہوتا ہے. اس کو بھی ہم ضرور ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. خاتون جو مان رہی ہے رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر طاہرہ کچھ بات کر رہی تھی، اس کا جواب دینا ہے سارم صاحب نے، یا کمپلیٹ کر لی تھی آپ نے بات؟ میں نے بات مکمل کر لی تھی. کیا کی تھی دوبارہ بتائیں. اور ساتھ میں یہ جوس بھی ہے، یہ لیمنیڈ بھی ہے، اور اس کے اندر بڑے فارمولا ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ اس میں جنجر ہے جو اگر آپ لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. لیمو بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن اس کا کلر ایسا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں آپ سوچیے، تھوڑی دیر میں جواب دیں گی ردا. میں جو بات کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ یہ مزاج بن گیا کہ مفلسی کو، غربت کو اور مظلومیت کو بیچا جاتا ہے اور لوگ خریدتے ہیں. تو ہم صرف یہ کہنا کہ جی یہ عوام کی ذمہ داری ہے، وہ غلط کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ بہت سے معتبر لوگ جو مظلوم خواتین کو یا ونریبل گروپ سے بیمار لوگوں کو ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو بائیکاٹ کریں. جب آپ بائیکاٹ کریں گے تو عوام کو الٹیمیٹلی پتہ لگے گا کہ جی اگر مدد کرنی ہے تو آپ سے رابطہ کرنے کا کون سا طریقہ ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مظلوم کو، کسی مفلس کو یا کسی ایسے شخص کو جس پہ تشدد ہوا ہوا ہے اس کو ٹی وی پر لے کر آئیں. دیکھیں میں اپنی بات کروں، کسی ادارے کی بات نہیں کر رہا. میری اگر بات کریں تو اب تو انٹرنیٹ پہ سارم لکھیں، سارم برنی لکھیں، سارم برنی کچھ بھی لکھیں تو ایک دم کٹ کر کے آ جاتا ہے، ساری کانٹیکٹ ڈیٹیل آ جاتی ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، آج 8واں روزہ میرا خیال ہے، 8واں روزہ. 8واں روزہ. آج سے لوگ ایک کام کریں نا، آج سے میں کسی کے پاس نہیں جاتا، ٹی وی پہ نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں کرتا. آج سے لوگ میرے پاس آنا شروع کر دیں، لائیں اپنا اماؤنٹ، بیٹھے میرے ساتھ، بولیں جی اتنا پیسہ ہے، ہم اتنے کا علاج کرانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کتنے پیشنٹ ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی مشکلات ہیں. ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم؟ آپ ٹی وی پر آئیے. نہیں میری بات نہیں سمجھ رہی. اچھا میں ابھی بہن کو بھی کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس کی پوری ٹانگ سڑی ہوئی ہے بری طریقے سے، 3.5-4 لاکھ روپے اس کو چاہیے. وہ ٹی وی پہ بھی نہیں آنا چاہتا. ٹھیک ہے، ابھی بول رہا ہوں نا، میں بول رہا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے. میں صبح انتظار کروں گا، پورے دن کل انتظار کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی آیا یا نہیں آیا. آئے نہ کوئی. بات اصل میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا، اب وہی بات ہے، لوگ چاہتے ہیں ہم خیرات دیں نا تو ہم دکھا کر دیں، اور میں لا کے اس کو یہاں بٹھا دوں نا، مجھے پتا ہے پیسے جمع ہو جائیں گے. اچھا پیسے دینے میں بھی ڈونرز بھی ایسے ہیں جو ٹی وی پہ آ کے دینا چاہتے ہیں. پیسہ یہی میں بتا، پیسہ دینے میں بھی ہم سے نہیں رابطہ کر رہا،
ٹی وی پہ آواز سنائے گا, دوسروں کو بتائے گا سننا میں دیکھو 2 لاکھ روپے اناؤنس کرنے جا رہا ہوں, تو بابا ہمارا قصور کدھر ہے؟ قصور تو ان لوگوں کا ہے نا. اور سارم بھائی کی باتوں سے یہ بات ریئلائز ہوتی ہے کہ جو این جی اوز اچھا کام کر رہی ہیں ان کے لیے ایک پرابلم بن چکی ہے کہ لوگ جب تک لوگوں کو دکھاؤ نہیں, اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی چاہے دکھاوا نہیں کرنا چاہ رہے, جب تک وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تب تک انہیں یقین نہیں آئے گا. تو اس میں ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو بھی فیملی ہے اس سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ کیا جائے. عوام سے ریکویسٹ ہے کہ جو آپ ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں وہ غلط ہے, کیونکہ وہ پھر وہ ایک بزنس بنا لیتے ہیں. تو جو اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا اگر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو پرانے زمانے میں بھی ہوتی تھی مدد, جب یہ مارننگ شوز نہیں تھے تب بھی لوگ مدد کرتے تھے اور فلاحی ادارے چل رہے تھے. لیکن صاحب کب سے چل رہے ہیں, اب دور چینج ہو گیا نا. نہیں میں بات مکمل کر لوں تو شاید آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ جب ہم ایدی صاحب کی بات کرتے ہیں, بہت اچھی مثال انہوں نے یاد کروائی. میں نے کبھی ایدی صاحب کو کسی ٹی وی چینل پہ کسی وکٹم کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا, بٹ ایدی صاحب جب نکلتے ہیں سڑک پہ, وہ سال میں 1 دن ہوتا ہے جب وہ نشتر پارک پہ نکلتے ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ وہ اربوں روپے کی ان کو خیرات اس وقت ملتی ہے, لوگ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ نکلنا چاہیے نا, نہیں اس کے دیکھیں آپ کے آنے سے اعتراض نہیں ہے, ہم نے بات میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ایدی صاحب کو آپ تکلیف دے رہے ہیں نا کہ وہ نکلے, وہ خود تکلیف دے رہے ہیں, ان کی جگہ ساری دنیا کو پتا ہے, جا کے دیں. جب آپ نہیں دیتے تو آپ 2 باتیں مکس کر رہے ہیں, آپ 2 باتیں مکس کر رہے ہیں. ایدی صاحب خود نکلتے ہیں نا, کیا ایدی صاحب پیچھے ایمبولینس میں سارے مظلوموں کو بٹھا کے نکلتے ہیں؟ ایسا وہ نہیں کرتے. تو ہماری جو بات ہے, آپ کا یہ کام نہیں ہے علاج کرانا, آپ یہ بھی تو دیکھیں. نہیں وہ شیلٹر ہومز تو چلاتے ہیں نا, دیکھیں شیلٹر ہومز تو چلاتے ہیں. میری بہن وہ ایک الگ چیز ہے, شیلٹر ہوم میں بھی چلا رہا ہوں, میں شیلٹر ہوم لے کر کے تو نہیں جا رہا کہ لاؤ کچھ دو, پیشنٹ لے کر کے جانے کی بات اور ہے, جس کو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے چاہیے اس کو چاہیے. کہ اب لوگ بھی بہت اویئر ہو گئے ہیں, اور ایک اور چیز بھی ہے کہ اداروں کی سکسیس بھی آپ دیکھتے ہیں, اللہ کی کوئی خاص کرامات ہوتی ہیں ان لوگوں پہ جو سچی نیت سے کام کرتے ہیں. وہ ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے, آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ تو ہم صرف ایک ڈسکشن کر رہے ہیں, لیکن پتہ سب کو ہوتا ہے, جس کو نام ملا اسے کیسے ملا, جسے نہیں ملا اسے کیوں نہیں ملا, کس کو کتنے پیسے ملتے ہیں, کیا ہوتا ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو آپ نے منہ دکھانا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم ان لوگوں پہ کریں جو نیک نیتی کے ساتھ کام کریں. ایک بریک جس میں آج کا سوال ہوگا, بریک سے واپس آئیں گے اور وہ جو آیا ہے رمضان ہمارا رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم تو اپنی باتوں میں ایسے لگے ہوئے تھے کہ بچوں کو بھول گئے. اور ایک سوال بھی تھا وہ خواتین والا, لیکن یہاں بچے ہیں. اور کیا نام ہے آپ کا؟ ساحر. اور آپ کا؟ عبدالرحمان. ہاں 1 منٹ کے لیے بھول گئے نام کیا تھا میرا. یہی بچوں کی کیوٹنس ہوتی ہے. آپ لوگوں میں سے روزہ کون رکھ رہا ہے دونوں میں سے؟ دونوں رکھ رہے ہیں. اور آپ بڑے بھائی ہیں نا, تو آپ نے کیسے سوچا کہ اب مجھے روزہ رکھ لینا چاہیے؟ کیسے, مطلب امی نے بولا کہ بیٹا اب روزہ رکھ لو, بہت بڑے ہو گئے ہو؟ نہیں, میں نے خود سے سوچا ہے. اور روزہ کتنے بجے کھول لیں گے پھر؟ سحری میں. نہیں ٹھیک ہے, ڈن, بالکل. جتنے بچے آ رہے ہیں زیادہ ڈرے ہوئے آ رہے ہیں. نہیں اس وقت تک نا نیند میں بےحال ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ان کی آنکھوں سے, میں نے پوچھا بھی, کہہ رہے نہیں نیند نہیں آ رہی, مجھے نیند نہیں آ رہی نا. دونوں کی حالت بگڑی ہے. اچھا آپ بھی سحری میں کھول لیں گے روزہ؟ ہاں بھائی, یہ تو پوچھنے والی بات تھی, ہے نا. نہیں ویری گڈ بھائی, آپ لوگ بہت اچھی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی ہمت دے, جب آپ نے روزہ کھولنا ہو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے روزہ کھول لیجئے گا. چھوٹے بچے ہیں, شوق میں آتے ہیں, شوق میں روزہ رکھتے ہیں, لیکن یہ جذبہ بہت اچھا ہے اور بہت اچھی بات ہے. آپ لوگ ضرور روزہ رکھیں, ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ کو کسی نے کیا بتایا تھا؟ تحفے تو آج ہمارے پاس ختم ہو گئے, اب کیا کریں؟ یہ سوچنا پڑ رہا ہے. یہ تو بتائیں, میں شہری سے یہ تو کہہ رہی تھی. ہیں کل پھر آ جائیں گے آپ, کل پھر روزہ رکھ لیں گے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس کل ٹائم ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں میں آپ کو کہہ رہے میں آج نیند خراب کر کے آیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں گھر سے تو کچھ اور سن کر آئے تھے. نہیں اوئی ادھر دیکھ رہے ہیں, نظر آئے وہ نہیں جو لے کر آئے ہیں؟ نہیں نظر آئے. خیر کوئی نہیں, مذاق کر رہے ہیں بیٹا ہم آپ سے. چلیں بھائی, کس کی طرف سے ہے یہ ہمارے پاس؟ سیٹ پاکستان کی طرف سے ہے. یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے لیے, یہ آپ کے کپڑوں سے بھی میچ ہو رہا ہے. ہاں بھائی چلیں, آل دا بیسٹ. اور آپ لوگ ابھی بیٹھے اطمینان سے رکھیں اپنے پاس, ٹھیک ہے. اور آپ لوگ ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا, یعنی جب دعا کریں اگر ہم لوگ آپ کے ذہن میں آئے تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. ہمارے لیے دعا کیا کریں گے؟ یہ تو ہے, یہ بتا دیں گے, یہ بتا دیں گے کیا دعا کریں.
کوئی بات نہیں, اگلی سحری تک سوچ لیں گے, ہے نا. بس آپ کہہ دیجیے گا کہ جتنے لوگوں نے مجھے کہا تھا دعا کے لیے, اللہ تعالیٰ ان سب کی جو بھی دعائیں ہیں اللہ ان کو خوش رکھے. ٹھیک ہے نا, ڈن ہے ڈیل. ہاں بس ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, وہ جو بات ہوئی تھی درمیان میں کیونکہ رہ گئی تھی, اور ڈاکٹر طاہرہ کو لگ رہا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہوں اس پہ بات کرنے کے لیے, کہ خواتین جو ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے, وائفس کا خاص طور پہ ہسبینڈس کی زندگی میں. یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں, مال و دولت کے حوالے سے خصوصی طور پہ جو ان کا رجحان ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بیگم کی طرف سے آتا ہے. بالکل. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, حضور نے نکاح کو کیوں نصف ایمان کہا ہے؟ النکاح نصف الایمان. انسان کا ایمان آدھا مکمل ہو جاتا ہے. یعنی کہ عورت کے آنے سے آپ نے سنا ہوگا ہر کامیاب آدمی کے ایک مقولہ ہے, ایک آپ کی کال ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ انسان کی کامیابی جو ہوتی ہے, چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو, چاہے بیٹی کی صورت میں ہو, چاہے بہن کی صورت میں ہو, چاہے بیوی کی صورت میں ہو, عورت سے مراد یہ کہ کبھی ماں دعا دیتی ہے تو بیٹا کامیاب ہو جاتا ہے, کبھی بیٹی جو ہے باپ کے لیے خدمت کرتی ہے تو باپ کامیاب ہو جاتا ہے, کبھی بہن جو ہے بھائی کے ساتھ کھڑی رہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو پھر بھائی کامیاب ہو جاتا ہے. اسی طرح بیوی وہ حوصلہ بڑھاتی ہے تو شوہر آگے کام کرتا ہے. لیکن ساری بات یہاں پر جو آتی ہے نا بات, کہ بیوی کا بڑا کردار. آج جو معاشرے میں مسئلہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں کہ مرد, ظاہر سی بات ہے کہ ایک گھر میں 2 بہویں ہیں, اب ایک اچھا پہن رہی ہے, اس کا شوہر اچھا کماتا ہے, تو دوسری بہو بھی کہے گی کہ اپنے شوہر کو کہے گی بھائی مجھے بھی یہ کپڑے چاہیے, کہیں سے بھی لا کے دو, چاہے تم حلال کماؤ چاہے تم حرام کماؤ. تو اصل بات یہی کہ گھر کے اندر جب ماحول بہترین ہو جائے گا تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں جاتی ہیں. جانے سے پہلے آپ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے دربار میں کنیزیں اور غلام بٹ رہے ہیں. تو رسول اللہ کے یہ پیارے پیارے داماد بھی ہیں, آ کے کہتے ہیں دیکھو تمہارے والد محترم کنیزیں اور غلام بانٹ رہے ہیں, تو کچھ اپنی خدمت کے لیے بھی رکھ لو. آپ جاتے ہیں, شوہر کا حکم مان لیا, مان کے گئیں, لیکن وہاں والد کے چہرے کو دیکھا نا تو خاموش ہو گئی. جب واپس آئیں تو والد ہیں نا, اللہ کے رسول ہیں, کائنات کے سردار ہیں, میرے آقا آ کے پوچھتے ہیں فاطمہ تم آئی لیکن تم نے کوئی سوال نہیں کیا. اب یہاں پر جو بات غور کرنے کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں آئی تو تھی لیکن میری ہمت نہیں کہ میں آپ سے کنیزیں مانگ سکوں. اب یہاں پر بات دیکھیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں اس سے اچھی بہتر چیز عطا نہ کر دوں کہ تمہیں کنیزیں ملے, غلام ملے. تو آپ نے تسبیحات دی, یعنی سبحان ربی اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو, 34 مرتبہ. تو یہ تسبیح فاطمہ ہے. اب یہاں پر معلوم کیا چلا کہ کچھ خواتین کہتی ہیں بھائی میرے کو برتن نہیں دھونے, تمہیں لازمی کہ تم کیا ہے وہ کوئی نوکرانی رکھو, میں یہ کام نہیں کر سکتی. یہاں فاطمہ رضانہ کردار دیکھیں, خود چکی پیس رہی ہیں, خود گھر کا کام کر رہی ہیں. تو معلوم کیا چلا کہ عورت کا جو کردار ہوتا ہے نا وہ گھر کو سنوارتا ہے, وہ گھر کے ماحول کو بدلتا ہے. آج اگر عورت کم کپڑے میں, مراد یہ کہ مراد کے ایک جوڑا ہے, اچھا جوڑا ہو, اسی میں گزر بسر کرنا شروع کرتا ہے تو کامیابی. مثال دیتا ہوں, صحابی رسول تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہیں, وہ صحابی رسول دعا سے پہلے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے 1 دن دیکھا, 2 دن دیکھا, تیسرے دن صحابی رسول کو پکڑ لیا اور کہنے لگے صحابی رسول تم دعا مانگتے نہیں اس سے پہلے چلے جاتے ہو. رسول نے جب یہ بات پوچھی تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اور میری بیوی کے پاس ایک چادر ہے, جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو وہ چادر مجھے بیوی عطا کرتی ہے, میں امامہ باندھتا ہوں. رسول نے فرمایا جو امامہ باندھ کر نماز پڑھے اسے 25 نمازوں کا ثواب ہے. اور پھر جلدی اس لیے کرتا ہوں کہ فجر کی نماز کا نہ ہو جائے, وہی دوپٹہ یعنی وہی کپڑا میری بیوی اوڑھ کر نماز پڑھتی ہے. تو یہ بھی تو کردار ہے نا کہ وہاں شوہر کا بھی حق ادا کرے, ایک دوپٹے میں بھی خواتین جی رہی ہیں. لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ نہیں, سوٹ اگر میری دوسری یعنی بھاوج نے پہنا ہے تو وہی سوٹ چاہیے, اب تم حلال کماؤ یا حرام کماؤ. اصل بات یہ کمپٹیشن, انلمیٹڈ وارڈ لمیٹڈ ریسورسز, آپ کے جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں نا اس میں اگر آپ جینا سیکھ لیں گے نا تو آپ کی چاہت خود بخود کامیاب. ٹھیک ہے, جملہ ایک قاری صاحب مفتی صاحب نے کہا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہے اور ہر ناکام مرد کے پیچھے 2 عورتیں ہیں. 2 عورتیں ہوتی ہیں. تو وہ میں نے کہا یہ جملہ کمپلیٹ کر دوں.
हमारी अगर लाइफ से दो चीजें निकल वक्त जाए, हमारे पास खत्म हो गया जल्दी से, बिलखुसूस औरतों की लाइफ से अगर दो चीजें निकल जाए, एक कंप्लेन और एक कंपैरिजन, तो जिंदगी आसान टू सीज, माशाल्लाह। कम्युनिकेशन के ज्यादा सीज होते हैं, मगर ये वाले औरतों के लिए टू सीज हैं, इनको फॉलो कीजिए। दुआओं में हम सबको याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, थैंक यू सो वेरी मच। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। हम सब से मुराद कि जितने लोग आपको यहाँ नजर आते हैं, कैमरे के पीछे नजर आते हैं, हमारे दफ्तर में, सबको दुआओं में याद रखें। खुसूसी तौर पे अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।